یہ تسبیح فرشتوں کی زبان پر ہر وقت پڑھی جاتی ہے۔ یہ تسبیح کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکے ہیں۔ اور جب کوئی شخص 8 محرم الحرام بروز بدھ کے دن، آج کے دن، اور 9 محرم الحرام یعنی جمعرات کے دن، اور 10 محرم الحرام یعنی جمعۃ المبارک کے دن اس تسبیح کو پڑھتا ہے بوضو مصلی پہ، تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ فرشتے اور اللہ پاک اس کو سلام کرتے ہیں، اور یہ تسبیح جو ہے باقاعدہ طور پہ پڑھنے والے کے حق میں اللہ کی عدالت میں سفارش کرتی ہے، اور اس وقت تک سفارش کرتی رہتی ہے، اس وقت تک جھگڑا کرتی رہتی ہے جب تک اللہ پاک اس شخص کی تقدیر کو نہ بدل ڈالے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس وقت تک یہ سفارش کرتی رہتی ہے جب تک اس بندے کی حاجت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان 3 دنوں میں 8 محرم الحرام، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام اس تسبیح کا صبح یا شام کسی بھی وقت، یعنی ان 3 دنوں میں کوئی ایک وقت مقرر کر کے اس تسبیح کو آپ نے، مختصر عمل ہے، اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ اللہ کے لاڈلے بندے بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، بعض اعمال جو ہوتے ہیں وہ دنوں کے اعتبار سے بڑے ہی مقبول ہوتے ہیں، ان کی بڑی برکت ہوتی ہے، ان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ان 3 دنوں کا یہ خاص عمل ہے، اور یہ تسبیح جو ہے یہ فرشتوں کی زبان پر ہر وقت ہوتی ہے، اور یہ اتنی عظمت والی اور اتنی برکت والی تسبیح ہے کہ اگر کوئی بدنصیب شخص بھی اس تسبیح کو ان 3 دنوں میں پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو خوشبخت اور خوش نصیب بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو لوگ مجھے ابھی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اگر ان کی دل میں کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے زندگی کے ساتھ جڑا ہوا، آپ اپنی زندگی سے بالکل تھک ہار چکے ہو، نا امیدیوں نے آپ کو چاروں اطراف سے گھیر دیا ہے، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ میں آپ کو ایسی تسبیح کا عمل بتانے لگا ہوں کہ آپ کی زندگی فوری طور پہ بدل جائے گی۔ یہ تسبیح آپ کے حق میں اللہ کی عدالت میں سفارش کرے گی۔ بالکل نا امید نہیں ہونا۔ اس تسبیح کو جس طریقے سے میں ابھی بتانے لگا ہوں، اس طریقے سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ان 3 دنوں میں کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں، پنجگانہ نماز کے بعد پڑھنا چاہیں، صبح پڑھنا چاہیں، شام کو پڑھنا چاہیں، لیکن ان 3 دنوں کو آپ نے خدا را کر کے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ 3 دن سال بعد ملتے ہیں، بشرطے کہ زندگی ہوئی۔ جو لوگ 9-10 محرم کی خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں آمین لکھ کے اپنا جو وہ مقصد ہے وہ بھی کامنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں، تاکہ ان کے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا نام لے کر خصوصی دعا کی جائے۔ اب یہ ہے کہ عمل بتانے لگوں، اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، ترتیب کو ذرا سمجھیے گا آپ، یعنی کہ اس کو باغور سمجھیں اور اس کے بعد اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ترتیب آگے پیچھے نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لینا ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کسی ایسی جگہ کو چن لینا ہے جہاں تنہائی ہو، کیونکہ آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوں گے، آپ اللہ سے ہم کلام ہوں گے، تو اس پورے عمل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تنہائی ضروری ہے، یعنی کہ یہ شرط ہے کہ آپ نے تنہائی والی جگہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ رات سونے سے پہلے کر لیں، یا صبح نماز فجر سے پہلے، تہجد کی نماز کے بعد۔ یہ وہ اوقات ہیں، یہ وہ وقت ہے جس میں بالکل تنہائی ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، اور اس عمل کی تاثیر اور برکت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کوئی شخص اس تسبیح کو تنہائی میں کرتا ہے۔ ان 3 دنوں میں کوئی ایسا وقت مقرر کر لیں جہاں بالکل تنہائی ہو اور آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور اس پورے عمل کے دوران آپ نے شروع سے لے کر آخر تک آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ اس تسبیح کے بعد میں آپ کو 5 ایسے کلمات بتاؤں گا کہ جب وہ آپ نے پڑھ لیے تو آپ کی اس دعا اور اللہ رب العزت کے درمیان تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، یعنی فوری طور پہ 7ویں آسمان کو چھوتی ہوئی وہ آپ کی دعا، وہ حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ ایسے 5 کلمات بتاؤں گا کہ اس تسبیح کے بعد آپ نے جب پڑھ لیے تو آپ کی ناممکن حاجت بھی اللہ رب العزت ممکن کر دے گا۔ اب میں اس عمل کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے اس عمل کے آغاز میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، نماز والا درود۔ اگر مختصر درود پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں نماز والا درود پڑھ لیں۔ میں ایک دفعہ نماز والا درود پڑھتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کس مقدار سے اس درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ میں آپ کو بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میں نے درود ابراہیمی کو ایک بار پڑھا، آپ نے درود ابراہیمی کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ آپ نے درود ابراہیمی کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں یا کوئی اور مختصر درود پڑھنا چاہیں، اس کی بھی مقدار آپ نے 3 رکھنی ہے۔ درود ابراہیمی کو لازمی پڑھ لینا ہے، کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان کی قبولیت کا ذریعہ درود ابراہیمی بنتا ہے۔ آپ نے شروع اور آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنی ہے۔ تعوذ و تسمیہ سے مراد یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا بات کو سمجھیے گا، عمل بتانے لگا ہوں، بہت خاص بات ہے، انتہائی امپورٹنٹ بات ہے۔ جب آپ اس تعوذ و تسمیہ کو پڑھو گے تو آپ کے اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ آپ کی اس پورے عمل کے دوران جتنے بھی شیطانی خیالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی اس عمل کے اندر تاثیر آئے گی۔ اور اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھو گے تو شیطان کی مداخلت کی وجہ سے ایسے وسوسے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اس عمل کی تاثیر کم ہو سکتی ہے، آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہو، کیونکہ انسانی دشمن ہے شیطان جو ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اب میں نے پڑھ لیا، اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں کہ آپ نے درود ابراہیمی کو 3 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا 8، 9 اور 10 محرم الحرام، یہ جو 3 دن برکت والے ہیں، آغاز والے ہیں نئے اسلامی سال کے، جو یہ 3 دن ہیں پہلے مہینے کے محرم الحرام کے، ان میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ جو شخص پورے سال کے لیے رزق مانگنا چاہتا ہے، دولت مانگنا چاہتا ہے، کامیابی ہر طرح کی، اگر وہ اللہ کی عدالت سے چاہتا ہے، اللہ رب العزت سے چاہتا ہے، ناممکن کو ممکن کروانا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں خیر و عافیت کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، بے پناہ رزق چاہتا ہے، کسی بھی طرح کی کسی مشکل اور پریشانی میں ہے، اگر اس سے وہ نجات چاہتا ہے تو وہ ان 3 دنوں میں یہ خاص عمل کر لے۔ اب سب سے پہلے آپ نے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب ذرا رکیے، ذرا الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے پڑھنا کتنا ہے، کتنی مقدار میں پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ الحمدللہ رب العالمین سے مراد کیا ہے، اس مطلب اور مفہوم کو سمجھیے۔ اے اللہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تیرا شکر ہے جب کوئی شخص زمین پر بوضو مسلح پہ بیٹھ کے 8، 9، 10 محرم الحرام یعنی بروز بدھ، جمعرات اور جمعہ الحمدللہ رب العالمین نئے اسلامی سال کے آغاز میں پڑھتا ہے، وہ شخص اللہ کا لاڈلا اور محبوب بندہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ اس کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے یعنی ہر بات پہ ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ پاک اس کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ الٹا اس پہ اللہ کی آزمائش آ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس عمل کے آغاز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، لیکن ابھی آپ نے پڑھنا کتنی بار ہے تو جو اور دھیان کے ساتھ سنیے اور ساتھ یہ شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ موقع دیا 3 دنوں کا نئے اسلامی سال کے اس جو ببرکت مہینہ ہے، یا اللہ اس میں یہ موقع دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے۔ اب کتنی مقدار میں؟ الحمدللہ رب العالمین 1 بار، الحمدللہ رب العالمین 2 بار، الحمدللہ رب العالمین 3 بار۔ الحمدللہ رب العالمین کو اگر ہم مرتے دم تک ہر وقت پڑھتے جائیں تو بھی کم ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا اگر ہم ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر بھی ساری عمر کھڑے رہیں مسلح کے اوپر بوضو ہو کے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم کمزور ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو ہم جتنا کر سکتے ہیں، کیونکہ بے حیثیت انسان ہم کمزور ہیں، جتنا ہمارے بس میں ہیں ہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ایک خاص مقدار میں پڑھنا ہے۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پہ اب دوسرا عمل آپ نے شروع کرنا ہے۔ اس دوسرے عمل کے آغاز میں بھی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو پورے اعمال آپ کو بتا رہا ہوں
تسبیح کا عمل بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے الحمدللہ 11 بار پڑھ لیا، درود ابراہیمی 3 بار پڑھنے کے بعد اب دوسرا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر ان تینوں اعمال میں سے ایک بھی عمل اگر آپ نے چھوڑ دیا اور صرف تسبیح والا عمل کر لیا تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس تسبیح کے ساتھ دو اعمال اور بھی ہیں۔ ایک پہلا عمل جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنے کا ہے، دوسرا عمل بتانے لگا ہوں۔ یہ دوسرا عمل کرنے کے بعد پھر آپ نے تسبیح کا عمل کرنا ہے۔ اگر یہ دو اعمال چھوڑ کے ڈائریکٹ آپ سکپ کر کے تسبیح کا عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں یہ شکوہ نہ کیجیے گا کہ ہم نے وہ عمل کیا تو اس کی تاثیر نہیں آئی، وہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو کوشش کریں کہ آپ کو جو ترتیب بتائی جا رہی ہے اس ترتیب کے مطابق جو عمل بتایا جا رہا ہے اس کو کریں۔ یہ ان 3 دنوں کا خاص روحانی عمل ہے، سینہ بسینہ اللہ والوں کی طرف سے یہ منتقل ہوا ہے، اس لیے آپ نے اسی ترتیب اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے دل میں مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب اگر آپ پہاڑ جتنا مقصد ہے، مقصد کی نیت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اللہ سے بے پناہ دولت مانگنا چاہتے ہو، رزق مانگنا چاہتے ہو، آنے والے پورے سال میں اگر آپ اپنے گھروں میں رزق کی برکت مانگنا چاہتے ہو، گھروں سے لڑائی جھگڑے کو ختم کروانا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ گھر کے تمام افراد کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، خامد بیوی کے درمیان نچاکی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اگر وہ خامد کرنا چاہے تو بیوی کے لیے محبت کے لیے کر لے کہ بیوی اس سے محبت کرنے والی بن جائے، اگر بیوی کرنا چاہے تو بیوی خامد کے لیے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرا خامد مجھ سے نہ ختم ہونے والی محبت کرے۔ تو اگر رزق کے اعتبار سے، قرض سے نجات کے اعتبار سے، ذاتی گھر کے اعتبار سے جو بھی ہے اس کی نیت کر کے اب آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ تو جو اور دھیان کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے اللہ کا ایک نام یا کریمو پڑھنا ہے۔ اللہ کا ایک نام یا کریمو، یا کریمو کا مطلب اے بہت زیادہ نرمی والی ذات۔ جب آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھ لیا ہے، اب اس کے بعد آپ نے یا کریمو سے اللہ کو مخاطب کرنا ہے، کیونکہ جب انسان کسی سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا نام لے کے مخاطب ہوتا ہے، تو آپ نے اللہ کو اللہ کے اس صفاتی نام سے مخاطب کرنا ہے جو اللہ کی اس صفاتی نام میں بے پناہ اللہ نے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ یا کریمو، اے اللہ تو بہت نرمی والا ہے، یا اللہ تو بہت درگزر والا ہے، یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، اے کرم اور نرمی کرنے والی ذات۔ اس اللہ کے صفاتی نام کی جو صفت ہے، جو مطلب ہے، جو مفہوم ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اے نرمی کرنے والی ذات، اے کرم کرنے والی ذات، اے بہت زیادہ محبت کرنے والی ذات، آپ نے ذہن میں یہ رکھ کے یا کریمو کو پڑھنا ہے، اور جو بھی مقصد ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ قرض سے نجات چاہتے ہو، بیماری میں شفا چاہتے ہو تو بیماری میں شفا ذہن میں رکھتے ہوئے یا کریمو، یا کریمو۔ اب پڑھنا کتنا ہے تو جو اور دھیان کے ساتھ سنیے، یا کریمو کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کا یہ صفاتی نام ہے، آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی وہ تسبیح پڑھ لینی ہے جو تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ یہ تسبیح جو ہے یہ فرشتوں کی پسندیدہ تسبیح ہے، فرشتوں کی زبان پر ہر وقت چلتی رہتی ہے، فرشتے اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اور جو شخص 8 محرم الحرام، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام اس تسبیح کا یعنی تکرار کرتا ہے، اس تسبیح کو اپنی زبان پر لاتا ہے تو فوری طور پہ اللہ اور فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اور اس کی طرف اللہ پاک مسکرا کر دیکھتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے اللہ پاک اس کے بارے میں یہ ذکر کرتا ہے کہ یہ بندہ مجھے بہت محبوب ہو گیا ہے اور میرا یہ پسندیدہ بن گیا ہے، کیونکہ اس نے اس تسبیح کو پڑھا جو تسبیح فرشتے ہر وقت پڑھتے ہیں، اور یہ تسبیح اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے جب یہ تسبیح اللہ کی عدالت میں اس شخص کے حق میں سفارش کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، تو اللہ پاک فوری طور پہ اس تسبیح کے کہنے پہ اس شخص کے حق میں بڑے سے بڑا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ جو بھی شخص اس تسبیح کو پڑھ کے جو بھی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو آپ سمجھتے ہو کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ اسی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، چاہے قرض سے نجات ہے، بیماری میں شفا ہے، زندگی میں کوئی بڑے سے بڑا مقصد ہے، اگر اس کو آپ اللہ کی بارگاہ سے پورا کروانا چاہتے ہو تو آپ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ اب میں عمل بتانے لگوں تسبیح کا۔ اس تسبیح کے بعد میں آپ کو وہ 5 کلمات بتاؤں گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ یہ عطا کیے تھے۔ یہ وہ 5 کلمات ہیں کہ اگر آپ یہ عمل کر کے، یہ تسبیح کا
عمل کر کے یہ 5 کلمات پڑھ لیتے ہو تو فوری طور پہ اللہ پاک آپ کے حق میں بڑے سے بڑا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ آپ ان کلمات کو جب پڑھو گے آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ کی غیبی مدد پاؤ گے۔ یہ اتنا خاص علم ہے، یہ اتنا خاص راز ہے، آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو پا لیا تو دنیا کی ہر خوشی، دنیا کی ہر نعمت اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے ان 5 کلمات کی برکت سے۔ اب وہ میں تسبیح کا عمل بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس تسبیح کو پڑھ لینا۔ اب وہ تسبیح کون سی ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تسبیح کا باقاعدہ ہر وقت جو ہے اہتمام کرتے تھے، اور آخری دنوں اس تسبیح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام کیا۔ اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وظیفہ تھا، ہر وقت اس تسبیح کو وہ پڑھتے تھے، اور یہ تسبیح فرشتوں کی زبان پر بھی یعنی ہر وقت ہوتی ہے، اور اس تسبیح کو اللہ پاک کیوں نہ پسند فرمائیں کہ فرشتوں کی زبان پر بھی ہے، اور ان کے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تسبیح کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ پورا سال آپ کے گھروں میں اتنا رزق آئے کہ آپ بانٹنے والے بن جائیں، آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں، آپ لوگوں کو دینے والے بن جائیں، آپ کی ہر طرح کی آپ کو اللہ کی طرف سے کامیابی مل جائے، آپ کے گھر میں اتنا رزق آ جائے کہ آپ بانٹ کر تھک جاؤ لیکن وہ ختم نہ ہو، آپ کے گھر میں دولت آ جائے، آپ کے گھر میں دنیا کی تمام کامیابیاں آ جائیں، رزق کی جو بندشیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں، جادو جنات ختم ہو جائیں، تو اس تسبیح کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اب مقدار بتا رہا ہوں کہ کس مقدار میں اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ آپ نے اس تسبیح کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا ڈیجیٹل کاؤنٹر پہ پڑھیں یا نارمل تسبیح پہ پڑھیں، لیکن آپ نے تعداد کو مرجوع خاطر رکھ کے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح صرف اور صرف 129 ٹائم سے مراد 129 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب اس تسبیح کی مقدار کو نہ 129 سے زیادہ رکھنا ہے نہ 129 سے کم رکھنا ہے، 129 مرتبہ اس تسبیح کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 129 مرتبہ، 129 دفعہ اس تسبیح کو پڑھتے پڑھتے آپ نے بالکل یعنی کہ اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے آنکھوں کو نہیں کھولنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، موبائل کو آف کر کے اس تسبیح کو آپ نے یقین اور کامل سے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ اب میں آپ کو وہ کلمات بتانے لگا ہوں جو وہ 5 کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تھے۔ اب وہ کلمات آپ نے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ 5 کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، لیکن کتنی بار پڑھنا ہے یہ مقدار بھی بتانے لگا ہوں۔ اتنی مقدار میں آپ نے یہ 5 کلمات پڑھنے ہیں۔ ان 5 کلمات کو آپ اپنے پاس لکھ لیں، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ ریوائنڈ کر کے آپ نے دیکھ لینا ہے۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحیم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحیم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحیم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ آپ نے ان 5 کلمات کو یعنی کہ ملا کے ایک تصور کرنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، ذرا سمجھیے گا اس بات کو۔ جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے اگر آپ نے نہیں پڑھے تو ان کی تاثیر نہیں ہوگی۔ آپ نے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے پڑھنے ہیں۔ آپ نے ان 5 کلمات کو ایک بار پڑھ کے ملا کے پڑھ کے ایک بار تصور کرنی ہے۔ کیسے ذرا میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحیم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات پڑھیں اور آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ پھر دوسری بار یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحیم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اب یہ 2 بار یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحیم المساکین، یا ارحم الراحمین، 3 بار۔ اس طرح 5 کلمات کو ملا کے ایک شمار کر کے میں نے 3 دفعہ پڑھا، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینے ہیں۔
صرف اور صرف 11 بار۔ یہ جو تسبیح ہے جو فرشتوں کی زبان پر چلتی رہتی ہے ہر وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تسبیح کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے 129 بار پڑھنے کے بعد، آپ نے تعوذ اور تسمیہ پھر دوبارہ پڑھنے کے بعد، یہ جو 5 کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے تھے بطور تحفہ، وہ بہت زیادہ پریشان تھی اپنی زندگی کے اعتبار سے، بہت زیادہ مشکلات تھی زندگی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وظیفہ دیا، یہ 5 کلمات کا جو یہ تحفہ دیا کہ بیٹی یہ 5 کلمات ہر وقت پڑھا کر آپ کی زندگی میں آسانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں اتنی آسانیاں آئیں، اتنی خیریں اللہ نے رکھی، تو یہ بعض اوقات اعمال سے زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ انسان کمزور ہے لیکن کوشش کریں کہ یہ آپ 5 کلمات ملا کے آپ نے 11 بار پڑھ لینے، اس کے بعد اب درود ابراہیمی آخر میں پڑھ لینا ہے جو شروع میں پڑھا تھا 3 دفعہ۔ اگر آپ نے شروع میں مختصر درود پڑھا تھا صلی اللہ علیہ محمد تو وہی آخر میں پڑھ لیں، اگر درود ابراہیمی پڑھا تھا تو درود ابراہیمی آخر میں پڑھ لیں، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، یا اللہ جو بھی مانگا یا اللہ ان 3 دنوں کی برکت سے اس عمل کو آپ نے یعنی 8، 9 اور 10 محرم الحرام یوم عاشوراء یعنی آپ نے کوئی ایک وقت مقرر کر کے صبح کرنا چاہیں شام کو کرنا چاہیں آپ نے لازمی کرنا ہے، اور یہ 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے تینوں دن لگاتار کوئی ایک وقت مقرر کر کے، یہی عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے 3 اعمال اور یہ 5 کلمات 11 بار آپ نے کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔